آج ہم نے عدالت میں دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام لیے گئے جو حالیہ 2023 میں جو مختلف واقعات ہوئے مبینہ طور پہ، اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر سیاست نہ شامل کی جائے. تو یہاں پہ یہ کتنا خدشہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر سیاست آ جائے گی اور یہ معاملہ پھر ڈی ٹریک ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، جو انفورسڈ ڈسپیرینس ہے یہ تو ہیومن رائٹس کی بھی اگینسٹ ہے، یونیورسل ڈکلیریشن بھی ہے اس پہ کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے معاملہ یہ ہے نا کہ انہوں نے سیاست کا اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو پولیٹیکلی لیں گے تو سیاست ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو ہیومن رائٹس کے لیول پہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ لیں گے تو پھر سیاست نہیں ہوگی. اکراس دا بورڈ لیں کہ جس حکومت میں دیکھیں نا، آپ پہلے اگر جائیں نا، آپ اگر مثال کے طور پر ابھی جو پی ٹی آئی والے ڈائریکٹلی میں کہہ دوں، وہ کہتے ہیں جی فلانا فلانا بندہ اس طرح ہو رہا ہے، تو ان کے اپنے دور حکومت میں بھی بہت لوگ مسنگ ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. یہاں پہ جو اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس، یہ والا وہ والا، مسنگ پرسن، انفورسڈ ڈسپیرینس. جو ہی وہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. پھر وہ جو دوسرے گورنمنٹ والے ہوتے ہیں وہ پوزیشن میں آتے ہیں، وہ ان کو یہ اسی طرح جو لنگ اران ہو رہا ہے نا. ایک آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے ایک دفعہ، پوری کیبنٹ آلموسٹ، لا منسٹر، انٹیریئر منسٹر، مطلب اس کا پرائم منسٹر خود شہباز شریف کو اطہر ملا صاحب نے بلایا. انہوں نے کہا جی اس کا کچھ وہ نارو ایک لڑکا ہے بیچارہ بچہ ہے، اس کا والد جو ہے کتنے عرصے سے. تو یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. آپ کے صحافی کتنے مسنگ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کس طرح ریکوری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. اچھا، اس میں ایک ہے نا کہ بلوچستان سے اکثر اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس معاملے کو، اور اس وقت تو وزیر اعظم بھی ہمارے، ان کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس قسم کا رویہ ان کا رہا ہے، جو لوگ پروٹیسٹرز وغیرہ بھی آئے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مطالبات ان کے ایسے ہوں جو مناسب نہ ہوں یا جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو رویہ ہے اس وقت ایڈمنسٹریشن کا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب رویہ ہے؟ دیکھیں یہ تو نگران حکومت ہے، ان کے پاس تو ویسے کہنے کا تو اختیار کوئی نہیں ہے. مطلب یہ تو آئے باتیں کرنے کا بڑا شوق، باتیں کرنے کا، یہ اپنی پبلسٹی دیکھیں نا. اب اس کو یہ تو اگر دیکھیں، اگر آپ مسئلہ سوال نہیں کر سکتے لیکن ان کے ساتھ سمپتھائز تو کریں نا. کہ ایک بلوچستان سے بندہ آیا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کو آنے میں کتنی مشکلات آئی ہیں، کیا وہ آسانی سے اسلام آباد پہنچ آئے؟ بہت مشکل سے آئے. یا وہ ایک دیکھنا، کہتے ہیں آپ مارتے بھی ہیں، رونے بھی نہیں دیتے، ان کو رونے تو دو نا. اگر آپ دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو مارتے ہیں تو وہ کمزور ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے رونا بھی نہیں ہے، جو میں کروں گا فورس کے ذریعے. تو بلوچستان والے اگر رو رہے ہیں تو ان کے آنسوں کو آپ پونجیں، کیونکہ ایک ایسا صوبہ ہے ہمارے ملک کا جس میں واقعی مشکلات ہیں. انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے، معاشی مشکلات ہیں، اور پھر آپ ایک فیملی کے تو اپنے خود پہ خدا نخواستہ میں غائب ہو جاؤں، آپ غائب ہو جاؤں، تو جو فیملی کو کرب ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات سے. بالکل بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا، ایک اور چیف جسٹس صاحب نے بات کی کہ ہم دیکھیں گے کہ جو اصل آئین ہے وہ کیا کہتا ہے. بعد میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں، پھر وہ جو ترامیم ہوئی ہیں، تو اب کیا یہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ اصل آئین پھر 1973 پہ جایا کرے گا، جو 18ویں ترمیم 14ویں ترمیم وہ ایک طرح سے irrelevant ہو جائیں گی، یا پھر صرف اس حد تک انہوں نے یہ بات کی؟ پہلے میں دیکھیں زبیری صاحب اور میرا اس پہ بہت، ہم 20 پروگراموں میں تھے. آج ہمارے ویو کو زبیری صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ جو لا کے اندر امینڈمنٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور یہ کر دے گی. اب دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کیس آرگو کرتے ہیں نا، تو اس میں جو کوسچن آف لا ہوتا ہے، پھر ہم لا سے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. اسکیم آف لا کیا ہے، لا بنا کب ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کیا ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں، انٹینشن کیا ہے لیجسلیچر کی. تو اسی محر تناظر میں انہوں نے کہا جی کہ جب یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا تو 1985 میں جب وہ ضیاء کا زمانہ تھا، مارشل لا کا یا جس طرح بھی تھا، تو اس وقت میاں صاحب پنجاب کی حکومت میں تھے نواز شریف. چلیں وہ تو وہ کوئی کہتا ہے جی، وہ تو سارے کہتے ہیں جی پولیٹیکل پارٹی پہلے تو مارشل لا کے ساتھ اوپر آتی ہیں پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو وہ تو دیکھیں ہر ایک کا اپنا ویو ہے، لیکن دیکھیں ٹیکنیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک بندے کو آپ 2 سال کی سزا ہے، اگر 2 سال سے 1 مہینے کم ہے تو اس کے لیے کوئی نائل ہی نہیں ہے آئین کے اندر. وہ 5 سال بھی نہیں ہے. منیمم مورل ٹرپٹیوڈ کے اندر آپ 2 سال سزا دیں گے تو اس کے بعد 5 ایئر ہے. ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، جھوٹ بولے، تھوڑا موٹا افینس کر لے. تو اگر ایک بندے نے وہ بھی جو کیس بنائے جاتے ہیں نا لائف ڈسکوالیفیکیشن کے، وہ جینین کیس بہت کم تھے. زیادہ تر جس طرح ابھی میاں صاحب کے خلاف کیس بنایا جی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. لیکن آپ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے، بندہ وزیر اعظم بن گیا ہے اور وزیر ہاؤس سے جی 2 منٹ میں چلتا کر دیا سپریم کورٹ نے، جاؤ جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اس طرح بھی تو ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. تو دیکھیں یہ جو لا بنے گا نا یہ سب کے لیے. کل کو عمران خان کو بھی تو لائف ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے کہا جی 5 سال کے لیے آپ کریں. کانسٹیٹیوشن کے اندر 63 جس فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا تھا فار لائف، تو اس کے اندر بندیال صاحب خود امینڈ کر گئے. اور بندیال صاحب نے اس سے پہلے کسی بندے کو انہوں نے کہا جی انٹینشن دیکھیں، جیسے اگر کچھ چیز چھپا لی ہے تو اس کی انٹینشن کیا تھی، کیا کوئی ٹیکس بچاتا تھا؟ اگر وہ آنیسٹ انٹینشن تھی تو ٹھیک ہے، تو ڈسکوالیفائی ہونا نہیں چاہیے. اچھا جدون صاحب، یہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے آج یہ بھی بات ہوئی کہ جس قسم کے یہ پرنسپل سیٹ کر دیے گئے ہیں، 62F کا جو ذکر ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم کے بھی کاغذات نامزدگی ہوتے تو وہ بھی مسترد ہو جانے تھے. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے 62F والا،
اب اس کی پھر تشریح کون کرے گا؟ اگر عدالت بھی نہیں کر سکتی ہے، جس طرح کہا گیا کہ کوئی بھی جج کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، تو اب یہ معاملہ تو پھر ایک طرح سے بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ 62(1)(f) کے اندر جو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں لوگ کہ وہ امین نہیں ہے، سگیشس نہیں ہے یا ایماندار نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا انٹرنل چیز ہے نا جو ہر بندے کے لیے ڈٹرمن کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک بات یہاں پہ کر رہا ہوں اور آگے جا کے کوئی تھوڑی بہت ادھر ادھر کر دیتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو ڈسکوالیفائی ہے فار لائف، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا آپ مارجن دیں نا، سوسائٹی کا بھی مارجن دیں۔ پاکستان میں تو سچ بولنے کی سب سے بڑی سزا ملتی ہے اور ہر بندے کو ملتی ہے، یہاں پہ کون سا بندہ جھوٹ نہیں بولتا یہاں پہ؟ سب سے پہلے تو کون سا آپ بتائیں نا، کوئی ایک بندہ، پہلے کسی نے کہا تھا نا کہ پارلیمنٹ اس طرح لاگو کریں تو پارلیمنٹ میں 1-2 بندے ہی بچیں گے، باقی تو سب آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس تناظر میں کہا ہے کہ اگر قائد اعظم بھی ہوتے تو یہ والی سیکشن ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں ڈسکوالیفائی کر دی۔ بریفلی 62(1)(f) کی آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کتنے عرصے کے لیے، وہ ایک سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے، تو سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو کسی وقت بھی ری انٹرپریٹ کر سکتی ہے، ریویو کر سکتی ہے کہ ان سرکمسٹانسز میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کریں گے کہ 62(1)(f) کی جو نائلی کی مدت ہے وہ آپ 5 سال بریفلی وہ آپ آلریڈی الیکشن جو ایکٹ ہے 2017 اس میں ہو چکی ہے نا 5 سال، وہ اس کو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کر لے گی، ایکسیپٹ کر لے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ہاں وہ فلی میں تو پہلے بھی اس کا تھا کہ جب سپریم کورٹ جو ہے یہ والی سپریم کورٹ ہے یہ کہتی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، سوورنٹی سے پارلیمنٹ جو انہوں نے لا پاس کر لی ہے۔ دیکھیں نا 184(3) کی اپیل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈ نہیں تھی، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت پرووائڈ ہے، وہ سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیے اور یہ بھی ایکسیپٹ کر